کی آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور کنتم خیر امت اخرجت للناس وغیرہ آیات سے، نیز احادیث مذکورہ سے کوئی تم میں سے گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک دے۔ امت کے ہر فرض پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہیں کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے۔ مثلا نماز پنجگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے۔ یہ نمازیوں تک میری آواز جا رہی ہے، لہذا یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کو مسواک کرنے پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی یا اور کسی سنت پر، کیونکہ اس کا اطلاق فرض پر نہیں ہوتا۔ جو فرض ہے اس کے لیے تو اس کو بار بار کہنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ مان جائے، عنوان بدل کے، طریقہ بدل کے اس کو اتنا کہنا پڑے گا کہ بے نمازی نمازی ہو جائے۔ اور اسی طرح نوافل مستحب ہیں، نوافل مستحب ہیں، تو یہ کہنا کہ اشراق پڑھو یہ شیخ کا کام ہے کہ شیخ مرید کو کہہ سکتا ہے کہ اشراق پڑھو، تم فجر کی نماز پڑھ کے کیوں سو جاتے ہو، اشراق پڑھو، لیکن عام آدمی جو ہے وہ دوسرے کے در پہ نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کے لیے اس کو ہر وقت کہتا رہے گا، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔ نفل کی مستحب، کیونکہ نفل خود مستحب ہے، اس کی نصیحت بھی مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ۔ حب، مستحب کا مادہ بتا چکا ہوں، حب سے یعنی اللہ کی پسندیدہ چیز، کہ اگر اس میں جو اپنے بیٹے کو سکھائے، دیکھو بیٹا تم فجر تو پڑھتے ہو، اشراق بھی پڑھ لو، اپنی بیوی کو اس کے فضائل بتائے، نہ کرنے پہ سختی نہ کرے، لیکن نماز چھوڑنے پر سختی ہے، فرض چھوڑنے پر سختی ہے، اور لیکن نفل چھوڑنے پر یا کسی غیر مؤکدہ سنت کے چھوڑنے یا ترک کرنے پر سختی نہیں ہے، لیکن بار بار پھر بھی کہا جائے گا۔ جیسے جمائی آئے تو بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا جمائی آتی ہے تو ہاتھ رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ منہ پھوتنا کھول دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان گھس جاتا ہے، جو جمائی لیتا ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینک رحمان کی طرف، چھینک آئے تو چھینک لو اور الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمک اللہ کہے، سب چیزوں کے آداب بتا دیے۔ تو فرمایا کہ نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا بھی مستحب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے، مستحبات میں نرمی سے اس کو بتایا جائے گا، اور فرض میں سختی کی جا سکتی طریقے کے ساتھ، وہ کیونکہ ہر آدمی سختی کا متحمل نہیں ہوتا، بیٹا اور بیوی تو ہو سکتی ہے، لیکن باہر کا آدمی تو سختی برداشت نہیں کرے گا، وہ تو لڑنے پہ اتر آئے گا۔ تو فرما رہے کہ مستحبات میں مطلقاً ہمیشہ نرمی سے اظہار کرے، اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل لوگ مستحبات یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ اشراق کیوں نہیں پڑھتے، اور فجر نہیں پڑھی تو اس میں کوئی خاص نہیں کہا چلو بھی دیر سے اٹھے چلو اشراق بھی پڑھ لو، نہیں، فجر جو حکم جتنا محتم بالشان ہے، اس کی دعوت بھی اتنی محتم بالشان ہے۔ یہ حاصل کلام یہ ہے کہ جو حکم جتنا ضروری قرار دیا، یہ کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جو ابھی ہم نے 2 رکعت فجر کی پڑھی ہے نا، اگر یہ ساری رات کوئی 12 بجے سے بالفرض 12 بھی نہیں 11 بجے 10 بجے سے تہجد پڑھتا رہے، 4:15 4:30 تک وقت ہے تقریباً، اور وہ 6.5 گھنٹہ کوئی پڑھے، اور یہ 2 رکعت اس کے برابر نہیں ہے، 2 رکعت اس سے بہت زیادہ ثواب رکھتے، کیونکہ فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کو قیاس کرنا بھی مشکل ہے، جس کا چھوڑنا بھی پھر اتنا ہی مشکل ہے، زیادہ گناہ ہے۔ اے بھائی بیٹھے ہو تو آنکھ کھولو، کہاں سو رہے ہو؟
اگر جتنا ثواب ہوتا ہے جس چیز میں، یاد رکھنے کی بات ہے کہ چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی رات بھر نفل نہیں پڑے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے پرسش نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے دامن برکاتہم کہ اگر زندگی بھر کسی نے کوئی تہجد نہیں پڑھی اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن ایک فرض نماز چھوڑنے پہ سوال ہوگا، اور اگر قانون پہ معاملہ ہو گیا تو پھر ایک حقبہ جہنم میں جلے گا. جو بقول مختلف صحابہ کے نام لکھے ہیں حضرت شیخ نے بھی اور مفتی شفیع صاحب نے بھی، ان کے نزدیک ایک بڑا زمانہ ہوتا ہے جو 80 سال کا زمانہ آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے 2,88,00,000 سال کا بنتا ہے. اس میں وہ بڑے بوڑھے پرانے نمازی خیال کریں کہ وہ لوگ نفل تو پڑھتے ہیں، اشراق اور اوابین بھی پڑھتے ہیں، لیکن قضائے عمری کا اہتمام نہیں کرتے. یہ مفتی تقی صاحب نے اس کو لکھا ہے. الحمدللہ جب میں تو بیان کرتا تھا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ان حضرات کی صحبت کی برکت سے فہم دین حاصل ہوتا ہے، تو میں اپنے بہاف پہ اس کو بیان کرتا تھا کہ نوافل کی جگہ جن کے ذمے قضائے عمری ہے ان کو قضائے عمری زیادہ پڑھنا چاہیے، کبھی 2-4 نفل پڑھ بھی لینا چاہیے تاکہ بالکل ہی آدمی اس سے دور نہ ہو جائے. لیکن جب میں نے اصلاحی خطبات سنایا اس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جس کے ذمے قضائے عمری ہے وہ عصر اور عشاء کی 4 سنت کی جگہ بھی فرض پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. فرض پڑے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ اور پہلے سے آتا ہے اور ساری قضاء عمری کا ایک معمول پورا کر رہا ہے، ایک دن میں 3 دن یا 2 دن یا 4 دن، اس کے بعد اگر پھر وہ 4 رکعت سنت موقدہ غیر موقدہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہ پہلے اپنی قضاء عمری کو ادا کرے، جیسا کہ عام ہمارے یہاں رواج اور روش ہے معاشرے میں کہ قرضہ پہلے ادا کیا جاتا ہے، ہدیہ اور تحفہ بعد میں دیا جاتا ہے. تو یہ نفل کیا ہوا؟ ہدیہ اور تحفہ ہوا. اور قضائے عمری جو ہے یہ قرضہ ہے، تو قرضہ نہ دینے سے یعنی قضائے عمری اگر نماز کوئی بھی فرض رہ گئی تو اس پہ پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ اچھا فرمائیں گے، لیکن اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قانون پہ معاملہ ہو گیا تو معاملہ خراب ہوگا. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس کام کا جتنا ثواب ہوتا ہے، جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ثواب ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے. تو ایک فرض نماز کا چھوڑنا رات بھر کی تہجد کے برابر نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تو 6 گھنٹے تہجد پڑھی اور 2 رکعت چھوڑ کے سو گئے. تو ہاں 2 رکعت کی اتنی اہمیت ہے کہ رات بھر سو اور 2 رکعت جماعت سے پڑھ لو تو یہ رات بھر کے جاگنے سے بہتر ہے. یہ صحابہ نے اس چیز کو سمجھا، نبی علیہ السلام سے سمجھ کر صحابہ نے سمجھا. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی یا تابعی کو نہیں دیکھا اتنا بڑھ کر. حضرت عمر کے دور میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ سب لوگ فجر پڑھتے، جتنے جمعہ پڑھتے تھے اس زمانے میں اتنے فجر پڑھتے تھے. یہ تو آج کل کے مختلف ڈیزائن کے مسلمان ہیں نا، عید میں زیادہ ہوتے ہیں، جنات کی طرح آ جاتے ہیں، اور جمعے میں اس سے کم ہوتے ہیں، اور مغرب میں اس سے کم ہوتے ہیں، فجر میں بالکل ہی مردہ پڑے رہتے ہیں. یہ صحابہ میں نہیں تھا. صحابہ جتنے جمعہ اور عید میں ہوتے تھے اتنا ہی فجر میں بھی ہوتے. اتنے بڑے مجمع میں حضرت عمر نے اس آدمی کو دیکھ لیا. اقبال کہتا ہے کہ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی. خاص لوگوں پہ نظر ہوتی ہے، میرا فلاں شاگرد کیوں نہیں آیا، فلانا کیوں نہیں آیا. اس کے گھر گئے، یہ بھی نہیں چلو نہیں آئے تو ظہر میں پوچھیں گے. اصل اس کے گھر گئے اور جا کے پوچھا تو اماں نے بتایا. اس وقت میں موبائل تھا، ٹی وی تھا کہ لگے رہے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور صبح کے وقت میں نیند آ گئی. فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں رات کے جاگنے کے مقابلے. یہ صحابہ نے راہ عمل متعین کر دی. حضرت عمر نے فرمایا حق اس طرف ہے جدھر عمر ہے، اور جدھر عمر ہے حق ادھر ہے، جدھر حق ہے ادھر عمر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اس چیز کو سمجھا تھا اور امت کو سمجھایا، لیکن بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ عید کے بعد 6 روزے، اب تو شوال ختم ہو رہا ہے، رکھنے کی فضیلت ہم بیان کرتے رہتے ہیں. رمضان میں جو رکھے وہی بات ہے، جو رمضان کا 1 روزہ اور رمضان کا 1 روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن عید کے بعد کوئی 6 روزے بھی نہ رکھے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نفل ہے. اس کے بارے میں صرف ترغیب دے دی جاتی، جو رکھے اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک نمازی تھے، یہاں سے چلے گئے، وہ فجر وہ اعتکاف انہوں نے کیا. اعتکاف میں تو آدمی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تو عید کے بعد وہ فجر میں نظر
نظر نہیں آ رہے. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ فجر میں نظر نہیں آ رہے؟ کہنے ہاں میں اصل میں 6 روزے رکھ رہا ہوں نا تو گھر میں اول وقت میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں. میں نے کہا جائیے علماء بیٹھے پوچھیے کہ اس یہ روزہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کا جماعت سے پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نفل کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں ضروری کام پر. یہ وہ اپنی طرف سے خود ہی سے فیصلہ کر لیا کیونکہ میں تو روزہ تو میں رکھ ہی رہا ہوں تو ایک نیکی کر رہے ہیں تو آپ دوسری اگر بالفرض یہ واجب نہ بھی ہو تو بھی دوسری نیکی کو چھوڑ رہے ہیں. تو نیکی نہیں ہے صرف بلکہ نماز کا مرد کے لیے جماعت سے پڑھنا قریب واجب ہے اور روزے کا رکھنا نفل ہے, نہ رکھنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ فہم دین حاصل ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے, اہل علم کی صحبت سے. لہذا وہ لوگ جو نفل کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں, اشراق اوابین وغیرہ وغیرہ, تلاوت بھی بہت, لیکن قضاء عمری سے بالکل بے فکر ہیں کہ قضاء عمری کس چیز کا نام ہے بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور بعضیں کبھی پڑھتے ہیں ہاں بس آج کل چھوٹ رہی ہے, بعض احباب کا بھی حالات آتے رہتے ہیں. میں کہا چھوٹ رہی ہے تو آپ نے تعلق کیوں کیا ہے؟ آپ اگر ایک دن میں ایک دن کی بھی قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو آخرت کی کیا فکر لاحق ہوئی ہے کہ جو آپ سلوک کے راستے میں چل رہے ہیں, جو اللہ کے راستے میں, سلوک کے راستے میں, تصوف اور ذکر کے راستے میں چل رہا ہے, اگر وہ بھی قضاء عمری نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کیا سیکھ رہا ہے اس راستے میں؟ اللہ تعالی ہمیں فرائض و واجبات کا بس اہتمام نصیب فرمائے, ساتھ ساتھ نوافل کا ذخیرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی